آیت نمبر 25 سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ پھر فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ نوح کو جب ان کی بستی کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور ان کو کہا کہ تم اپنی روش کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اگر نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر دردناک عذاب آئے گا۔ اب جواب میں کیا کہا متکبر لوگوں نے، شوخے لوگوں نے، قال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ تم تو ہم جیسے ایک بشر ہو، تمہارے دو ہاتھ دو پاؤں، کھانا کھاتے ہماری طرح، ہم بستری کرتے، شادی کرتے، بچے پیدا کرتے، تمہارے پاس ہم سے الگ کیا کوالٹی ہے؟ پھر اس کے بعد کیا کہا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور پھر اوپر سے کیا مزے کی بات ہے، یہ ہمارے لیے باعث شرم کی بات ہے کہ تمہارے پیروکار سارے وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے ذلیل ترین، حقیر ترین، کمزور ترین لوگ ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ایمان لے آئیں اور ان کی مجالس میں بیٹھیں، یہ تو ہماری بہت زیادہ توہین ہے۔ پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ، پھر نوح نے کہا اے میری قوم، میرے رب نے مجھے دلیل دے کر، رحمت دے کر بھیجا ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، یعنی وہ اپنے آپ کو کوئی سپر ہیرو یا سپر ہیومن نہیں کہہ رہے کہ میں کوئی خزانوں کا مالک ہوں یا غیب کا جاننے والا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں بادشاہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم صرف دنیا میں نوازے گئے ہو جن کو تم اپنی نظروں سے، ولا اقول، اور نہیں میں کہتا للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، ان لوگوں کے بارے میں جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو کوئی خیر نصیب نہیں کرے گا۔ اللہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے کردار کی امتیازی شان دیکھیے کہ وہ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو جانے کے باوجود بھی انتہائی عاجز اور انتہائی ہمبل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی قوم کو اس تکبر سے روک رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جو ان کے سردار تھے بڑا سمجھتے تھے اور حضرت نوح کے پیرووں کو حقیر سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے آگے سے حضرت نوح کا جواب کی مکالمے کے جواب میں یہ کہا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا بھی کیا اور خوب جھگڑا کر لیا، فاتنا بما تعدنا، لے آ بھائی جو وعدہ کرتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تو حضرت نوح نے کہا انشاءاللہ وہ تو ضرور ہی تم پر آئے گا، اور یہ میں خود تو لا نہیں سکتا، اور یاد رکھو کہ تم اپنی ان حرکتوں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، اور اگر میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور نصیحت کرتا ہوں اور تم اپنے آپ کو اس نصیحت کا اہل نہیں پیش بناتے، کوالیفائی نہیں کرتے اس کے لیے، اور تو پھر تمہاری اس بری چوائس کی وجہ سے اللہ تمہیں گمراہ کر دینے کا ارادہ کرے تو وہ امر تم پر حاوی ہوگا، اللہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت نوح ایک بحیثیت پیغمبر بہت ہی عاجز انسان تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور اپنی غلط کی اصلاح کرنے کے لیے بھی وہ تیار تھے۔ وَاصْنَعُوا الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُمْ۔ اچھا، اب جب حضرت نوح علیہ السلام کی پیروکار ڈٹھائی میں، متکبر پن میں انتہا سے بڑھ گئے تو اللہ کے حکم کے مطابق ان پر عذاب آنے کی وعید سنا دی گئی حضرت نوح علیہ السلام کو، اور ان کو کہا گیا کہ جو ایماندار ہیں وہ اس عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اے نوح ایک کشتی تیار کرو، اور اس کا طول عرض اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو خود ڈیزائن کر کے دیا، یعنی کہ ان کو بتایا کہ کشتی اتنی بڑی ہونی چاہیے۔ اور جب وہ اس کشتی کی کو بنا رہے تھے تو وہاں سے جو ان کے سردار، متکبر سردار، فرمایا گیا کلما مر علیہ مالا من قومی ساخر منہم، مذاق اڑاتے لو، یہ کام رہ گیا تھا تمہارے کرنے والا، اب تم نے بڑئی بھی بن گئے اور کشتی بھی بنانی شروع کر دی ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کہا ہے وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، کہ ایسے لوگ جو آپ کا مذاق اڑائیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، اور ایک وقت آئے گا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، کہ جب اللہ کے اذن آ گیا عذاب کا تو کس جگہ سے پانی نکلنا شروع ہوا؟ تندور سے۔ تندور کیا چیز ہے؟ یعنی کہ ایک طرف کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ جس میں روٹیاں لگاتے تھے، یہ حضرت حوا علیہ السلام جس پر یہ ایک ایسا پتہ تھا جس پر وہ روٹیاں بناتے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے
3 بیٹے تھے اور چوتھا بیٹا جو تھا وہ کنان، جو ان کا نافرمان تھا، انہوں نے محبت سے اس کو بھی کہا تھا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول، تو ان کو کہا تھا کہ ہر جاندار کا کپل بٹھانا ہے بیچ میں۔ تو امیجن کریں وہ کشتی کس طرح ڈیزائن کی گئی ہوگی کہ اس میں سے جانوروں کے پارٹس بھی ہوں گے، انسانوں کے بٹھانے کے بھی پارٹ ہوں گے، پھر انہوں نے کھانے پینے کا سامان بھی رکھا ہوگا اس میں۔ تو یہ انسان کی عقل اس چیز کو سوچتے ہوئے دھانک رہ جاتی ہے کہ اس زمانے میں جو ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں کیسی کیسی ٹیکنیک ڈالی کہ انہوں نے اس کشتی کو اس طرح سے ڈیزائن کیا۔ ومن آمنا وما آمنا معہ الا قلیل، تو اس کشتی میں جو سوار ہونے والے ایماندار تھے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، چوتھا بیٹا اس میں سوار نہیں ہوا تھا، اور ان کی ایک زوجہ تھی جو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ غیر مسلم تھی، یعنی کہ اللہ کی نافرمان تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار ہونے کا حکم نہیں دیا تھا۔ 42 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہی تجری بہم فی موجن کالجبال۔ اب سین یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جتنے بھی فالوورز ہیں وہ کشتی میں ہیں، اور وہ کشتی ان کو اتنی بڑی بڑی موجوں سے لے کر چل رہی ہے جیسے کہ موجیں نہ ہوں، وہ پورے پورے پہاڑ ہوں۔ یہاں پہ ورڈ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کا استعمال کیا ہے، جسے آپ اندازہ لگائیں کہ لہریں پہاڑوں جیسی بڑی بڑی تھیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو بلایا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ کہاں پہ تھا؟ وہ ایک کنارے پر کھڑا تھا۔ تو حضرت نوح نے کہا اپنے بیٹے سے، یا بنی ارکب معنا، اے میرے اچھے پیارے چھوٹے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ یعنی کہ اب اس کی اپنی چوائس دیکھی، حضرت نوح علیہ السلام جو کہ وقت کے پیغمبر بھی ہیں اور ان کے باپ بھی ہیں، وہ انتہائی شفقت سے اپنے بیٹے کو اس کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو ان کے بیٹے نے انتہائی رعونت سے جواب دیا اور ایروگنٹ ہو کر، اگنورنٹ ہو کر کہا، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو مجھے پانی سے یہ پہاڑ بچا لے گا۔ تو حضرت نوح نے کہا، لا عاصم، نہیں کوئی بچانے والا آج، من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے امر، یہ تو اللہ کا امر ہے، کوئی چیز اللہ کے امر سے بچانے والی نہیں سوائے اس شخص پہ جس پہ خود وہ اللہ ہی رحم کرے۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور حضرت نوح کا بیٹا غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ تو حضرت نوح کا بیٹا بھی غرق ہو گیا اس طوفان میں، اور وہ بھی تباہ ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا، ویا سماء واقلی، اور آسمان تھم جا، وغیض الماء، اور پانی خشک کر دیا گیا، وقضی الامر، اور کام پورا ہو چکا، واستوت علی الجودیج، اور پھر وہ کشتی جودی پہاڑی پر جا لگی، اور کہا گیا کہ ظالموں کی قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ جودی ایک پہاڑی کا نام ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے پھر ایک دعا کی، جس اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا، وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے اپنے رب سے کہا، فَقَالَ، اے پروردگار، اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، اور تو نے کہا تھا کہ ایمان والوں کو اور تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا، تو اللہ میرا دماغ کنفیوژن میں ہے، میرا بیٹا کیوں ہلاک ہوا؟ یعنی ہلاک ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنی کنفیوژن کو ریموو کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا، قال یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل میں سے تھا ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے عمل صالح نہیں تھے، ولا تسألنی ما لیس لک به علم، ایسی چیزوں کا مجھ سے سوال مت کرو جس کا تجھے علم نہیں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بننا۔ قال انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم، حضرت نوح نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اس چیز کا سوال کروں جس کے مجھے کوئی علم نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور نہ رحم کیا، اکم من الخاسرین، میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ وہی الفاظ ہیں جو کہ حضرت آدم ہمارے باپ نے ادا کیے تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، حضرت نوح نے کہا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، سیم الفاظ ہیں، اس میں صرف ضمیروں کا فرق ہے۔ تو یہاں پر دو تین باتیں سمجھنے کی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ پیغمبروں کی اولاد بھی کبھی کبھی نیک نہیں ہوتی، تو ہدایت دینا اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی کسی کو ہدایت دے نہیں سکتا۔ نمبر 2،
کسی کو اس کا عمل آگے لے کر جاتا ہے، اس کا نسب آگے نہیں لے کر جا سکتا۔ تو نسبتیں جو ہم نے اپنے ذہن میں خود ساختہ بنا رکھی ہیں، قرآن اس کی سختی سے تردید کرتا ہے۔ باپ بھی بیٹے کو نہیں بچا پایا، جا کے کوئی نبی اپنی کسی امتی، کسی گناہ گار امتی کو جس نے کہ واضح طور پر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی ہو، اس کو بچا سکتا ہو۔ تیسری چیز جو حضرت نوح کے کردار کے حوالے سے ہمیں نظر آئی وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی کنفیوژن کو ریموو کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جواب بھیج دیا تو انہوں نے فوراً سبمٹ کر دیا، وہ سرکش نہیں ہوئے۔ تو یہ سرکشی ہی سے ہمیں بچنے کے لیے دنیا کی زندگی میں گزارنا ہے، ورنہ سرکش شیطان ہے، اور جو سرکش ہو جاتا ہے وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ